والدین ماجدہ حسنین کریمین قیامت تک آنے والے نسل سادات کی ماں حضرت مخدومہ کائنات کا تذکرہ سماعت کریں، اور اس تذکرہ کرنے میں ہماری غرض صرف اور صرف اپنی روح میں جو اضطراب ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ حضور نبی کریم خاتم المرسلین شفیع المذنبین فخر الانبیاء والرسل، یہ سب انبیاء کا آپ فخر ہیں، لیکن میں سیدہ کائنات کی عظمت پہ قربان جاؤں کہ آپ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں کنز العمال نے اس کو روایت کی، اور اس مضمون کی کثیر احادیث روایت ہے۔ الشرف المعبد لآل محمد میں علامہ نبہانی نے بھی اس کو نقل کیا، ذخائر العقبہ میں امام طبری نے بھی نقل کیا، علامہ طبری نے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا سمیت بنتی فاطمہ، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، فاطمہ اس لیے رکھا گیا لأن اللہ فتمہ وفتم محبیہا عن النار، رب ذوالجلال نے میری بیٹی فاطمہ کو اور اس کے چاہنے والوں کو دوزخ سے محفوظ فرما دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اور ایک حدیث پاک میں فرمایا لأن اللہ ختمہ وذریتہا ومحبیہا عن النار، اللہ نے فاطمہ کو، اس کی اولاد کو اور اس کے چاہنے والوں کو، اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے محفوظ۔ اب اگلی حدیث پاک جو میں آپ کو سنانے لگا اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا حضرت سیدنا انس بن مالک سے، اہل بیت پاک کی شان میں جب آیت پاک نازل ہوئی انما یرید اللہ، اللہ کریم یہ ارادہ رکھتا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت محمد۔ یہاں پر حدیث تصابی ہے، بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن ہم اپنی گفتگو کو جناب سیدہ کائنات کے فضائل و مناقب پر رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ کر دے، خوب ستھرا کر دے، رجس کو، ناپاکی کو تمہاری ذاتوں سے، نفوس سے دور کر دے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حدیث روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ ستۃ اشہر اذا خرج الی صلاۃ الفجر۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس آیت میں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت محمد آپ سے رجس کو، ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب ستھرا فرما دے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلسل 6 ماہ تک مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں الصلاۃ یا اہل البیت۔ جب حضور نماز فجر کے لیے نکلتے اذا خرج الی صلاۃ الفجر، جب حضور نماز فجر کے لیے نکلتے اپنے گھر سے، حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہو، کیا فرماتے
الصلاۃ یا اہل البیت، اہل بیت، نماز کا وقت ہو چکا ہے. اور پھر ساتھ ہی آیت تلاوت فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کی طہارت کا ذکر ہے. حضرت مخدومہ کائنات کے گھر کا تذکرہ، ان کے دروازے پر میرے پاک رسول کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت فرماتے رہے مسلسل 6 ماہ تک. اور میرے مصطفیٰ قریب جانے جانا، یہ جب تلاوت فرماتے تو سب سے بڑی گواہی پاکیزگی کی، طہارت کی، رجس کے دور ہونے کی تو اللہ کی جانب سے بھی جب قرآن کی آیت اتری. لیکن کمال در کمال یہ ہوا کہ جو نوریوں کا بھی بادشاہ ہے، خاکیوں کا بھی بادشاہ ہے، فرچوں کا بھی بادشاہ ہے، جو انبیاء کا امام بھی ہے، وہ دروازہ فاطمہ پر 6 ماہ کھڑے ہو کر آیت تلاوت کر رہا ہے. یہ اسلوب سمجھیں. یہ دروازہ فاطمہ پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تلاوت فرمانا یہ طریقہ کار سمجھے. نبی کا ایک زندگی کا ایک لمحہ بھی لب اور فضول نہیں ہوتا، وہ بامقصد ہوتا. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سورہ النجم میں وما ینطق عن الہویٰ، یہ کوئی محبوب عام محبوب ہے؟ یہ رسول کوئی عام رسول ہے؟ یہ تو اپنی زبان سے ایک لفظ بھی رب ذوالجلال کی مرضی کے بغیر نہیں نکالتا. تو پھر 6 ماہ تک نماز فاطمہ پر کھڑے ہو کر نماز فجر کے وقت، جو وقت بھی انتہائی پاکیزگی کا ہے، جو وقت بھی رب ذوالجلال کے انتہائی قرب کا ہے، کہ اولیاء کہتے ہیں کہ اس وقت اپنی سانس بھی رب کے ساتھ ایسی دو ہوتی ہے بندے کی، رب کے ساتھ ایسا ربط ہوتا ہے بندے کا کہ اپنی سانس کی آواز بھی ناگوار گزرتی ہے. سارے صوفیاء کے امام، سارے انبیاء کے امام مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز فجر کے وقت کو خاص قرب الہی کے وقت میں دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو کر آیت تلاوت کر رہا ہے. یہ اسلوب اور طریقہ تو سمجھے نا. اور آگے حدیث پاک سنیے. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت علی شیر خدا، اس کو بھی ذخائر نخبہ میں علامہ طبری نے روایت کیا. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت علی شیر خدا. کون ہے اس کو روایت کرنے والے؟ حضرت علی شیر خدا. آپ فرماتے ہیں رسول پاک اخبرانی رسول اللہ، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ارشاد فرمائی، مجھے خبر دی رسول پاک ان اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا حضور فرماتے ہیں انا و فاطمہ، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی فاطمہ ہے، والحسن والحسین، اور حسن اور حسین. آپ اتنی محبت سے بیٹھے ہیں نا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حساب ہوگا. جو جس کے ساتھ مشابہت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا شمار ہوتا ہے. دوست دوست سے پہچانا جاتا ہے، سنگت کا سنگت سے پتہ چلتا ہے، کردار کا دوستوں سے پتہ چلتا ہے. تو دوست دوست کا پردہ ہوتے ہیں. آپ عرض کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ فمحبونا، یا رسول اللہ سارے ہمارے، آپ بھی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، علی بھی جنت میں جائیں گے، فاطمہ زہرا بھی جنت میں جائیں گی، حسن و حسین بھی جنت میں جائیں گے، لیکن میں قربان جاؤں نا ان کی شفقتوں پر. آپ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فمحبونا، آپ بھی تشریف لے گئے سب سے پہلے جنت میں، علی بھی چلے گئے، فاطمہ بھی چلی گئی، حسن و حسین بھی چلے گئے. یا رسول اللہ وہ لوگ جو ہمیں چاہنے والے، جو ہماری محبت کا دم کرتے ہیں، جو ہماری محبت کاملہ صادقہ کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ہماری محبت میں سچے ہیں، جو ہماری محبت میں کمال پر ہیں، جو ہماری محبت سے اپنے سینوں کو لبریز کیے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ وہ کہاں ہوں گے؟
قال من ورائکم، من ورائکم، فرمایا کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں وہ فاطمہ، حسن اور حسین علی کے پیچھے ہوں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، یہ چاہنے والوں کی یہ ابھی شروع میں آپ نے حدیث پاک سنی، دوزخ سے بری کر دیا، دوزخ سے بری کر دیا. یہ اہل بیت پاک کی محبت کا تذکرہ کرنا، اس کو شیعت کا نام دے دیا گیا. حضور کے صحابہ کا تذکرہ کرنا، اس کو ناصریت کا نام دے دیا گیا. میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں کہا تھا کہ ہم اہل حق ہیں جو صراط مستقیم پر ہے، اس میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، نہ غلو ہے نہ کسی کی شان میں کمی ہے، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، ہم درمیانے راہ پر ہیں. اللہ کریم کا شکر ہے. اب جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا کہ قیامت کے دن جنت میں حضرات کریم جناب سیدہ کائنات کی شان کیا ہوگی. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین امام جلال الدین سیوطی نے حدیث روایت کی. آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے میرا عمر آ رہا ہو اس کا مقابلہ شیطان بھی نہیں کرتا. یہ ہمارا طریق ہے. ہم حضور کی اہل بیت پاک کا تذکرہ حضور کے ساتھ سے سنتے ہیں. کیا سنیے جی ان عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب روایت کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمہ وعلیا والحسن والحسین فی حدیقۃ القدس فی قبۃ بیضاء. حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا علیہ السلام نے فرمایا آخرت میں فاطمہ، علی اور حسن اور حسین جنت الفردوس میں سفید گنبد میں مقیم ہوں گے. اس میں مقیم ہوں گے. اور اگلے جو لفظ ہے نا سننے والے فرمایا سقفھا عرش الرحمن، اور ان کا جو گنبد ہے اس کی چھت لکڑیوں کی نہیں بنی ہوگی. سبحان اللہ. اس کی چھت سیمنٹ کی بھی نہیں بنی ہوگی. فاطمہ، حسن اور حسین کے جنت میں سفید قبے کی چھت رب ذوالجلال کا عرش ہوگا. سبحان اللہ. صوفیاء و عرفاء اعمال صالحہ حق ہے، اعمال صالحہ کا انکار نہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے حضرت سیدہ کائنات کے ادب کرنے والوں کی، ان سے محبت کرنے والوں کی، ان سے مودت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. پہلے پچھلی حدیث پاک میں آیا کہ یا رسول اللہ ہمارے محب کدھر ہوں گے؟ قال من ورائکم، فرمایا وہ تمہارے پیچھے ہی ہوں گے. اور امام سیوطی کی بھی ایک حدیث میری نظر میں آ رہی ہے. پر یہ اگلی حدیث پاک سنی. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت علی بن خدا. اب شان کیا ہے جنت کے؟ ابھی آخر میں جمعہ المبارک کی نشست کے اختتام پر بھی میں آپ کو حدیث سناؤں گا. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ترتیب میں نے وہ ساری اس کو بات کو ترتیب دی ہے. حضرت علی شیر خدا روایت کرتے ہیں قال نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا انا وعلی وفاطمہ وحسن وحسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامہ. جو ہے نا جی آپ کی حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ رسول کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. معاملہ کیا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ واخیہ. ہر آدمی فرار اختیار کر رہا ہوگا. باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا. افراتفری اور ہیبت الہیہ ہوگی.
پھر اہل بیت پاک اصحاب نفوس پنجتن اور آپ کے چاہنے والوں کی شان کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں مجتمعون، ہم اکٹھے ہوں گے اہل بیت پاک کے نفوس پنجتن اور ہمارے چاہنے والے، کیا ہوگا؟ اگلا جملے سنیے، امام طبرانی نے حدیث کو روایت کیا، فرمایا ناکل و نشرب، محشر ہے تو کیا؟ محشر کا ہمیں کیا ڈر؟ محشر ہے تو کیا؟ محشر کا ہمیں کیا ڈر؟ ہم جن کے شناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوتے نفسا نفسی میں ہوں گے، اعمال کا حساب دینے میں پریشان ہوں گے، جو اکتساب کیا ہے، جو کسب کیا ہے اعمال صالحہ کا یا اعمال بد کا، ان کا حساب دیں گے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ہمارے کہنے والے قیامت کے دن جب ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، ہر طرف خوف ہوگا، ہر طرف حیبت الہی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ نأکل و نشرب حتی یفرق بین العباد، لوگ اپنا حساب دے کر جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوسری دوزخ میں چلے جائیں گے، لوگوں کے حساب تک محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ہم سے محبت کرنے والے قیامت کے میدان میں کھا پی رہے ہوں گے، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، ماں کا رشتہ جو بڑا حساس اور نازک ہوتا ہے وہ بھی اپنے بیٹے کا، بیٹا ماں کا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ لیکن اہل بیت محمد کے جو وفادار ہیں، ان کے غلام ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ جب لالے پڑے ہوں گے جان کے، وہ تب کھانے پینے میں لگے۔ اب بریلی کے تاجدار اشاہ امام احمد رضا کا شیخ سمجھے، آپ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، رب ذوالجلال کو شک علم ہے اس نے کیا کیا، اس کا حساب کرنے کے بعد کہ جنتی ہے یا دوستی ہے، رب ذوالجلال کے اشارے سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اتنا طویل میدان محشر کا وہ دن برپا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے تاکہ میرے محبوب کی شان واضح ہو جائے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ نأکل و نشرب حتی یفرق بین العباد، لوگوں کے حساب و کتاب پورا کرنے تک، حتی، یہ علماء جانتے ہیں حتی کیوں ہے، لیکن انتہائی لغایت ہے، جو اصول فقہ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کھاتے پیتے کب تک رہیں گے، حتی، کب تک کھاتے رہیں گے، حتی، یہاں تک کہ یفرق بین العباد، لوگ حساب و کتاب دے کر جنتی جنت میں دوسری دوسرے میں چلے گئے۔ اب یہ تو بات آ گئی نا، اب اگلی حدیث پاک، اس حدیث پر بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کی۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی حضرت ابو ہریرہ، آپ کہتے ہیں نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی علی و فاطمہ والحسن والحسین، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو، حسن و حسین کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا، اسی مضمون کی حدیث، اسی معنی کے اعتبار سے اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے پاک، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف ہے، اس کو ریاض النظرہ فی مناقب الاشراف المبشرہ میں علامہ طبری نے روایت کیا، محب الدین طبری۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسن و حسین کو دیکھ کر فرمایا، انا حرب لمن حاربکم، جو تم سے لڑے گا وہ تم سے بھی مجھ سے لڑے گا۔
انا حرب، میں اس سے لڑوں گا. کس سے؟ لمن حاربکم، جو تم سے لڑے گا. تو پتہ چلا کہ ان نفوس قدسیہ سے لڑنا رسول پاک سے لڑنا ہے. احادیث ہے واضح، ومن عادت غضب کی حدیث، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. توجہ رکھیے آپ، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ ساری حدیث کو ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ سے محبت کرنا، رسول کریم علیہ السلام سے محبت کرنا، ان سے عداوت رکھنا، رسول پاک سے عداوت رکھنا، ان پر اپنی جان کو بانٹنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان کو نظر پیش کرنا. فرمایا وسلم لمن سالم، اور میں اس سے صلح کرتا ہوں، اس سے صلح کروں گا جو تم سے صلح رکھتا ہے، جو تمہیں دوست رکھتا ہے، جو تمہیں محبوب رکھتا ہے. آپ سنیے، میں آپ کو بات سناتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اے لوگوں، اللہ جس کو استطاعت دے تو 2 شادیاں کرے، 3 کرے، 4 کرے، اس کو اجازت ہے. اس کو اجازت ہے، اس کو اجازت ہے، اجازت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں حیات ظاہر تھا، حیات طیبہ. حضرت علی شرف اللہ رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. شادیوں کی اجازت تھی، 3 کی بھی، 4 کی بھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان فاطمہ بدعۃ منی. اے علی یاد رکھ، تو مجھ سے شادی کی بات کرتے ہو، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو. فرمایا اے علی یاد رکھ، فاطمہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے. فَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا، اور مجھے ہرگز یہ بات پسند نہیں کہ کوئی فاطمہ الزہرا کو تکلیف دے، کوئی فاطمہ الزہرا کو تکلیف دے. رسول پاک فرماتے ہیں مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں. فرمایا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ. آقا علیہ السلام فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، جب تک فاطمہ الزہرا تیرے عقد میں قائم ہے، جب تک حضرت فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ باقی ہے، ساری کائنات کے لوگوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ 2 نکاح کریں، 3 کریں، 4 کریں، لیکن علی میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دینا مجھے گوارا نہیں. لہذا جب تک فاطمہ تمہارے عقد میں ہے تیرے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے. تب تک دوسرا نکاح کرنا حضرت علی کے لیے جائز نہ تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. حکم قرآن کو کہ رسول پاک کے پاس اتھارٹی ہے، اختیار ہے، اس کو علماء کہتے ہیں تخصیص. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خاصے ہیں. جہاں پر آپ چاہیں جس کے لیے خاص کر دے قرآن کا حکم، حدیث کا حکم، وہ جو بولتے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہوتا ہے. سمجھ کے نہ بات سنیے. اب پہلے ہم نے یہ بات سماعت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت سیدہ کائنات سے کس قدر محبت تھی، اور آگے بھی احادیث آتی. اور ایک بہت بڑا شبہ کا ازالہ. اگلی میں 3 احادیث آپ کو سنانے لگا ہوں. وہ احادیث سماعت کرنے کے بعد آپ کو ایک اشکال کا ازالہ ہو جائے گا. اب جو حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، اس حدیث کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. کس نے روایت کیا؟ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ.
یہ وہ عائشہ صدیقہ ہیں جن کو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے سلام آیا کرتا ہے. یہ وہ سیدہ عائشہ ہیں جن کی برات میں پاک داخلی پر اللہ کی قرآن کی آیات اتری ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قالت فرماتی ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلتا وحدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ. خلاصہ سنیں. آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب بیٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے طریقے کے مطابق، حضور کی گفتگو کے مطابق، حضور کے وقار کے مطابق، حضور کی سنجیدگی کے مطابق، حضور کی سیرت و کردار کے مشابہ حضرت فاطمہ سے زیادہ رسول پاک کے مشابہ کسی اور کو نہیں دیکھا. جتنی مشابہت حضرت فاطمہ الزہرا کو رسول پاک سے تھی، بیٹھنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، کلام کرنے میں، کردار میں، اطاعت فرمانبرداری کرنے میں، وقار میں، سنجیدگی میں، اتنی مشابہت کسی اور کو رسول پاک سے نہیں تھی. بات سمجھ لیں. حدیث یہ بتاتی ہے، اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آتا ہے. اگلی حدیث پاک بھی سنیں پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں. اگلی حدیث پاک بھی حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی، اس کو بھی امام طبرانی نے روایت کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا من الناس، میں نے لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ کان اشبہ بالنبی کلاما ولا حدیثا ولا جلسة من فاطمہ، گفتگو میں، کلام میں اور بیٹھنے میں جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رسول پاک سے مشابہت رکھتی تھی نا، لوگوں میں کسی اور میں ایسی مشابہت نہیں دیکھی، کسی اور میں مشابہت نہیں دیکھی. اب یہ مشابہت کیوں تھی؟ یہ ازالہ، یہ مشابہت. سنیے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، ہمارے پاس وقت انتہائی کم ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر 3 دن غار میں رسول کریم جانے کا اعلان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. حضور کے جوار نبوت کا عکس ان کے چہرے پہ پڑا. سمجھ گئے نا بات آپ؟ حضور کے جب حضور مدینہ پاک میں پہنچے لوگ فرق نہیں کر پا رہے تھے کہ ان میں سے نبی کون ہے. آپ نے سنا نا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے وہ چادر کی وہ حضور کے اوپر چھاؤں کر دی تاکہ آقا اور غلام کا فرق معلوم ہو جائے. تو پتہ چلا کہ قریب رہنے سے، قربت سے شیخ کامل کی بارگاہ میں مرید کیوں رہتے ہیں؟ تاکہ شیخ کی کردار وسیلت کا عکس پڑے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ شیخ کی اخلاقیات کا عکس پڑے، شیخ کی طبیعت پر اور شیخ کے وجود پر جو اللہ کے انوار اترتے ہیں وہ ہمارے وجود پر بھی پڑے. یہ قربت کا مقصد ہے. اور ادھر سیدہ کائنات کو رسول پاک سے قربت کیسی؟ وقت میرے پاس بہت کم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، عربی پڑھے بغیر. قالت فاطمہ اذا دخلت علی، جب حضرت فاطمہ الزہرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی نا، تشریف لاتی، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، قام الیہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آگے کو بڑھ جاتے استقبال کے حضور استقبال کے لیے. یہ وہ رسول ہیں کہ جن کے استقبال کرتے ہوئے مسجد حرام میں فرشتے نظر آتے ہیں، اور بیت المقدس میں معراج کی رات جن کا استقبال کرتے ہوئے 1,24,000 قدموں پہ انبیاء نظر آتے. یہ وہ رسول ہیں کہ والے اعلیٰ کو جن کی عزت و تقریب کے لیے سجایا جاتا ہے. یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کی آمد مبارک کی وجہ سے جنت کو مزین کر دیا جاتا
جاتا ہے، جن کے لیے لوگوں کے رنگ کو سجا دیا جاتا ہے، جنت کی دیواروں پر چھتوں پر حوروں کو کھڑا کر کے مصطفیٰ کا استقبال کیا جاتا ہے. لیکن یہ خود کس طرح کا استقبال فرما رہے ہیں؟ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا. کہا میں لے رہا فقبلہ، حضور آگے بڑھتے اور ان کو چومتے بوسا دیتے. مرحبا بہا، اور حضور ان کو مرحبا کہتے ہیں. فقط خود کا میں واقعہ دیا اور حضور ان کا ہاتھ پکڑے. کہیے نا سبحان اللہ. فاجلسها فی مجلسہ، حضور اٹھ کر آگے بھی جاتے، استقبال کے لیے مرحبا بھی کہتے، پھر بوسا دیتے، پھر ہاتھ پکڑتے. فاجلسها فی مجلسہ، وہ مجلس پاک کہ جہاں پر کسی کے بیٹھنے کی جرات نہ ہوتی تھی، مجلس میں بیٹھنے کی جرات تو درکنار، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کسی کو یہ جرات بھی نہ ہوتی تھی کہ وہ حضور کے چہرے پاک پر نگاہ ڈالے. یہ مصطفیٰ کریم کے صاحب کا ادب ہے، یہ ان کی وفاداری ہے. اور اس مجلس مبارک پر، اس فاضلہ صحابی مجلسی، اس مجلس پاک پر، اس نشست مبارک پر مصطفیٰ کریم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بیٹھاتے. جب حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس حضور جاتے تو ادھر سے نکل رویہ ہوتا. حدیث بہت ساری تھی. آگے حدیث ہے جب حضور علیہ السلام سفر پاک میں جاتے تو سب سے آخر میں جس کو ملتے تھے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہوا کرتی، اور جس کو آ کر سب سے پہلے ملتے تھے وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا تھی. اور حضور فرماتے ہیں فقال لها، وقت کیونکہ کم ہے میں جلدی سے آپ کا مضمون سمیٹ دوں. قال لها، حضور حضرت فاطمہ الزہرا سے فرماتے ہیں فداکی ابی و امی، اے فاطمہ الزہرا آپ پر میرے ماں باپ قربان. اس حدیث کو حضرت عمر بن خطاب نے بھی روایت کیا. دیکھیں نا ان کے بعد تعلقات کیسے ہیں، وفاداریاں کیسی ہیں. حضرت عمر بن خطاب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ فداک ابی و امی. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا تھوڑا سا وقت اوپر نہ لوں. سبحان اللہ. وہ 3-4 حدیث ہیں کہ لطف آئے جلدی سے. حضرت ابو ہریرہ حدیث روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ملکا من السماء، یہ جو فرشتہ ہے نا، لم یکن زارنی، اس نے میری کبھی زیارت نہیں کی تھی. فاستأذن اللہ فی زیارتی، اس نے رب ذوالجلال سے اجازت مانگی اللہ اپنے محبوب کی زیارت کا شرف ہی دے دے. سبحان اللہ. فبشرنی او اخبرنی، اور جس نے اجازت لی تھی نا میری زیارت کے شرف کی، اس نے آ کر مجھے خبر دی ان فاطمہ سیدہ نساء امتی، کہ میری بیٹی فاطمہ میری امت کی عورتوں کی سردار ہے. اگلی حدیث سے بات اسی سے ملتی جلتی. فرمایا بان فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے. وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور اس کے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا نکاح پاک بھی ہوا. کثیر حدیث تھی لیکن میں موضوع سمیٹ کر آپ کو آج کی نشست میں خاص حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں. یہ حدیث پاک آپ نے کئی دفعہ سنی ہے. اس حدیث کو علامہ طبری نے بھی روایت کیا، ذخائر العقبہ میں کنز العمال نے روایت کیا، الصواعق المغلقہ نے اس حدیث کو روایت کیا علامہ طبری نے. کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں تشریف آئیں. فرمایا جائے گا سب اپنی نگاہیں جھکا لو، سب اپنی نگاہیں جھکا لو. جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں نا، اس کو روایت کیا ہے اس لیے حدیث پاک اور جمعہ کی نشست ختم. ذخائر العقبہ میں علامہ طبری نے روایت کیا. حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے حضور کے صحابہ پر اشرا مبشرہ پر بھی 4 جلدوں میں کتاب لکھی اور حضور کی اہل بیت پر بھی کتاب لکھی. سبحان اللہ. الحمدللہ دونوں میرے پاس موجود ہیں. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تحشر ابنتی فاطمہ، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت علی ہیں. یہ حدیث آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ حدیث میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. آج کے بعد کوئی شک وہاں نہ رہ جائے کہ فاطمہ کون ہے، ان کا مرتبہ مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے.
ان کی حیثیت کیا ہے؟ دلی شیر خدا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تحشر بنتی فاطمہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ کا حشر ہوگا اس حالت میں فعلیہ خلۃ الکرامۃ، میری بیٹی فاطمہ تو زہرا پر بزرگی کا، کرامت کا، عزت کا جوڑا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کرامت کا جوڑا ہوگا۔ اور جوڑا کیسا؟ قد اجنت بماء الحیوان، وہ جوڑا ایسا ہوگا کہ جسے آب حیات سے دھویا گیا ہو۔ سبحان اللہ، فتنظر الیہا الخلائق، جب وہ حوروں کے جرمٹ میں ہوگی نا، جو جرمٹ میں ادھر لوگ دیکھیں گے، نظر نہیں آئے گی، وہ الگ بات ہے، لوگ دیکھیں گے میری بیٹی فاطمہ کو، فیتعجبون منہا، جب ایسی تاج کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ 70,000 جنت کی حوروں کے جرمٹ میں برق رفتاری کے ساتھ بزرگی کا لباس پہن کر میری بیٹی فاطمہ جنت کو جا رہی ہوگی، سارے اہل باطن میری بیٹی کی شان دے کر تعجب کریں گے۔ فرمایا پھر میری فقط کم ہے، پھر فرمایا اسے دیکھ کر ساری مخلوق دھنگ رہ جائے گی، حیران رہ جائے گی حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھ کر۔ فرمایا کہ اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا جس کا ہر اللہ 1000 حلوں پر مشتمل ہوگا، ہر ایک پر سبز خط سے لکھا ہوگا، ہر ایک پر کیا لکھا ہوگا؟ ادخلوا ابنۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ علی احسن صورت، محمد کی بیٹی فاطمہ کو جنت میں خوبصورت صورت میں لے جاؤ۔ فاکمل ہیبۃ، ہیبت ہو و ترتبہ، بہترین ہیبت میں لے جاؤ۔ فاتم کرامت، فاوفر حق، اس طرح بزرگی سے اس کو لے جاؤ کہ بزرگی بھی اتم کرامت، اس کا ترجمہ میں عاشقانہ کرنے لگا، عالمانہ نہیں، عاشقانہ، کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو ایسی بزرگی، اکرام اور ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ کہ بزرگی اور عزت اور احترام بھی فاطمہ پر ناز کرے۔ رب ذوالجلال آج کی اس مبارک نشست کے صدقے میں الاسلام آپ کے صاحب، آپ کے اہل بیت پاک، ازواج مطہرات